الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. اچھا، ہم حدیث پڑھ رہے تھے. میں اس کو شیئر بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا جی. تو ہم نے کل خط پڑھا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. اچھا، اس کا لنک میں شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ کھول لیں. مجھے اصل میں میوٹ کرنا پڑتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری ٹیم تیار ہو گئی ہے جو سارے پروجیکٹ کو ہینڈل کرے گی انشاءاللہ. تو امید ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کلاسز ہماری بہتر ہو جائیں گی. یہ لنک آپ کھول سکتے ہیں، اس کے اندر ترجمہ ہے. تو جب یہ خط ان کو پہنچا ہے، اس کے بعد ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا جب وہ کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد شور ہوا اور بہت سی آوازیں اٹھیں. اس نے ہمیں باہر نکال دیا. ابو سفیان کو اس نے باہر نکال دیا. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے. ابو کبشہ جو ہیں وہ نبی علیہ والسلام کے جو نسب ہے، یعنی دادا پردادا پر نسب میں ایک جو ہے وہ ایک شخصیت تھی. تو اس کی طرف انہوں نے اس کی نسبت کی. بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت زیادہ جو ہے بڑا ہو گیا. اور دیکھو تو کہیں سے بنی اصفر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غالب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا. تو اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ ابن ناپور ایلیا کا جو حاکم تھا وہ ہرقل کا ساتھی تھا، اور شام کا پادری تھا. وہ یہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا، ایک علاقے کا نام ہے، تو ایک دن صبح کو پریشان اٹھا. اس کے درباریوں نے دریافت کیا آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، پریشان حال ہے، کیا وجہ ہے؟ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا. اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا. پھر اس نے پوچھا کہ بتاؤ اس زمانے میں کون لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں؟ کون ایسے لوگ ہیں کہ جو کون سی ایسی قومیں ہیں کہ جو ختنہ کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، یہودی ختنہ کرتے ہیں. اور تو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، کیونکہ یہودی ہمیشہ دنیا کے اندر کمزور اور جو ہے وہ بکھرے ہوئے رہے ہیں. تو مشورہ دینے والوں نے کہا کہ آپ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیج دیجئے کہ وہاں جتنے بھی یہودی ہیں سب قتل کر دیے جائیں. اچھا، ابھی وہ لوگ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی آیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا، غسان کے بادشاہ نے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے. جب وہ جو خط اس نے پڑھا ہے نا، اس کے بعد جو ابو سفیان نے یہ بات کی ہے رضی اللہ عنہ، اس وقت تو وہ مسلمان نہیں تھے، جو یہ بات کی کہ ان کا تو معاملہ بہت بڑا ہو گیا. اب اس کے بعد یہ ایک بیک سٹوری جو ہے سنا رہے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ ہرقل جو تھا اس کو یہ پیغام اس نے
علم النجوم کے ذریعے اس کو پتہ چلا. اور علم النجوم کیا ہے اس پر ابھی ہم بات کرتے ہیں کیسے اس کو پتہ چلا. تو اس کو پہلے ہی جو ہے وہ خبر ہو چکی تھی کہ کوئی ختنہ کرنے والی قوم میں سے کوئی بادشاہ ہوگا اور وہ یہاں پر غالب آئے گا. اچھا، اب ہرقل نے اس آدمی کو بلایا جو شاہ غسان نے بھیجا تھا، اور اس کے بارے میں اس نے کہا کہ جاؤ اس کو جا کر دیکھو کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں ختنہ کیا ہوا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا تو ختنہ ہوا ہوا ہے. ہرقل نے اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ سب لوگ ختنہ کرتے ہیں. تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں. پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا جو کہ علم النجوم کا وہ بھی ہرقل کی طرح ماہر تھا، اور اس کے دوست نے بھی جواب میں یہی کہا کہ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کے مطابق ہے، موافق ہے، کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ خط ان کے پاس آیا ہے اور یہ تصدیق بھی اس کو ہو چکی ہے ہرقل کو. وعلیکم السلام. الحمد للہ، کیف انت؟ طیب، بخیر. تو اب اس نے ہرقل نے کیا کیا، اس نے اپنے دربار میں جتنے بھی اس کے بڑے بڑے آدمی تھے ان سب کو محل میں طلب کیا، اور اس کے بعد اس نے محل کے دروازے بند کر دیے. پھر وہ اس خاص جگہ پہ آیا جہاں سے بادشاہ جو ہے کھڑے ہو کے خطاب کرتے تھے، اور وہ جگہ جو ہوتی ہے وہ عام طور پر بلند ہوتی تھی جگہ. اور اس نے کہا کہ اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں سے تم بھی کچھ چاہتے ہو؟ اور اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ. اچھا، یہ بات سننے کی دیر تھی کہ وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے، باہر کی طرف دوڑے. انہوں نے بغاوت کا ارادہ کیا، باہر جائیں اور اپنے ساتھ عوام کو ملا کے بادشاہ کو قتل کر دیں. جب دوڑے تو انہیں دروازے بند ملے. اب ہرقل نے جب ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ. اللہ اکبر. وہ دوبارہ واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں جو پہلے بات کہی تھی وہ اصل میں تمہاری میں آزمائش کر رہا تھا، تمہیں چیک کر رہا تھا کہ تم اپنے دین پر، اپنے نظریات پر کتنے پختہ ہو. تو وہ میں نے تمہاری دیکھ لی کہ تم پکے ہو. تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے. اور ہرقل کی آخری حالت یہی رہی، حدیث کے لفظ ہیں، راوی کہتے ہیں اسی حالت کے اندر اس کا انجام ہوا. اس حدیث کے اندر اور حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر بڑے ہی زبردست اسباق ہیں. سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ابو سفیان جب باہر نکلے ہیں تو انہیں اسلام کی حقانیت پہ جو یقین آیا ہے وہ کس نقطے پر آیا ہے کہ روم کا بادشاہ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتا ہے. تو انسان کا اللہ کی طرف جو پلٹنا ہے، ایمان کی طرف آنا ہے، اس کے مختلف
اسباب ہوتے ہیں. کوئی شخص ممکن ہے کہ دعوت کو سنے اور دعوت کو سن کر دعوت کی سچائی کی وجہ سے ایمان لے آئے، جیسے ابو بکر صدیق. آپ نے جو بات کہی کہ لا الہ الا اللہ اور اپنی نبوت کا پیغام دیا، تو یہ بلند ترین ایک درجہ تھا جس پر ابو بکر فائز ہوئے رضی اللہ عنہ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اخلاق دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دنیا کے بادشاہوں، دنیا کی طاقتوں کے خوف کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں کہ واقعتاً تو یہ درجات ہیں. سے اللہ نے قرآن میں کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، تو اب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے. تو ان کے دین میں داخل ہونے میں یقیناً وہ صحابہ بن گئے، ایمان والے بن گئے جنہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. لیکن ان کا درجہ اور ان لوگوں کا درجہ کہ جو آپ کے غالب ہونے سے پہلے، آپ کی حکومت قائم ہونے سے پہلے محض آپ کی دعوت کی سچائی پر ایمان لاتے ہوئے آپ پر ایمان لائے، یقیناً اس کے اندر فرق ہے. اللہ نے قرآن میں بھی اس فرق کو بیان کیا کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو فتح مکہ کے بعد لائے وہ برابر نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ انسانوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، کہ انسانوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، تو اور وہ مختلف چیزوں سے اٹریکٹ ہوتی ہیں. اس لیے اسلام جو ہے وہ جہاں اپنی دعوت کی سچائی کو پیش کرتا ہے، پروف کرتا ہے کہ وہاں پر اسلام باقی پہلوؤں کے اوپر بھی توجہ دیتا ہے اور باقی پہلوؤں کو بھی مضبوط کرنے کی تلقین کرتا ہے. اور اس سے وہ بات بھی نکلتی ہے جو ہم نے کل جس پر خاصا زور دیا کہ محض آپ کا یہ پہلو کہ آپ کہیں کہ جی اسلام تو سچا ہے اور دیکھیں اللہ کی بات تو سچ ہے، کہ یہ محض یہ صرف ایک نقطے پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، کہ بہت ساری چیزوں پر آپ کو بیک وقت کام کرنا ہوتا ہے. آپ کو اپنے اخلاقیات پہ کام کرنا ہے، آپ کو اپنے معاملات پہ کام کرنا ہے. عقائد تو اسلام کے حق ہیں ہی ہیں اور ان کو بیان کرنا تو ہے ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور پہلوؤں پر بھی کام کرنا ہوتا ہے. اسلام کو اجتماعی سطح پہ مضبوط کرنے کی جو تحریکیں ہیں ان کے اندر آپ کو شامل ہونا ہوتا ہے. اچھا، اور مختلف لوگوں کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں. کسی کی صلاحیت جو ہے وہ اسلام کو جو ہے نا، یعنی کوئی بدماش ہے علاقے کا، وہ آپ کی وہ تقریریں نہیں کر سکتا، درس نہیں دے سکتا، لیکن وہ آپ کو درس دینے کے لیے جگہ دلوا سکتا ہے، وہ بازار میں آپ کا پروگرام رکھوا سکتا ہے، وہ آپ کے دشمنوں پر ہیبت طاری کر سکتا ہے. تو اس کو اسی کام میں استعمال کرنا چاہیے. یعنی انسانوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف ان کے میں جو ہے نا میلانات ہوتے ہیں، کوئی کسی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی کسی طرف. تو ان ساری چیزوں کو ایک داعی کو دیکھنا چاہیے. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت ہی یقین ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور یہ غالب آ کر رہیں گے، آپ کا غلبہ ہو کر رہے گا. اسی لیے ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مقابلے پر نہیں آئے. یہ جو ان کے اندر بیٹھ گیا تھا نا، تو یہ دلیل ہے، یعنی یہ وہ سبب بنا کہ انہوں نے سلنڈر کیا اور پھر مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کیا اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ جہاد میں بھی شامل رہے. دوسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ انسان کی بد نصیبی کی کہانی ہے کہ ہرقل نے کوشش کی میری بادشاہت بھی بچ جائے اور
اللہ کے دین پر میں ایمان بھی لے آؤں، لیکن جب اس کو نظر آیا میری بادشاہت نہیں بچے گی، تو وہ اپنے دل کی گواہی کے باوجود، دل تو اس کا کہہ رہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہ لا سکا۔ تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ایمان محض دل کے مان لینے کا نام نہیں ہے۔ دل سے تو وہ مان چکا تھا اور اس نے کوشش بھی کی، دعوت بھی دے دی ایک دفعہ۔ ایمان جو ہے وہ ثابت قدم ہونے، لا الہ الا اللہ کی پھر گواہی دینے کا نام ہے۔ جب تک کوئی شخص محض کہتا ہے جی میرا دل تو گواہی دیتا ہے، میرے دل میں یقین ہے کہ خدا ہے، یہ دین سچا ہے، اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی زبان سے اس کا اقرار نہ کرے اور اس پر کھڑا نہ ہو جائے۔ اگر وہ اس پہ کھڑا نہیں ہوتا اور پھر شرک اور کفر کے دین کے اوپر قائم رہتا ہے، چاہے اس کا دل اس کو جھٹلا رہا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے اور بڑا ہی بد نصیب ہے ایسا کافر۔ یعنی آپ ذرا سوچیں، جب اس کے لیے وہ سجدے میں گرے ہوں گے، اس کے اوپر کیا بجلیاں گری ہوں گی۔ اس کو پتا ہے کہ میں سجدہ کروانے کے لائق نہیں ہوں، سجدہ تو ایک خدا کے لیے روا ہے، اور میں جھوٹ کے اوپر لوگوں کو جوڑ رہا ہوں، محض 4 دن کی بادشاہت کے لیے، پیسوں کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے اپنے آپ کو بھی محروم کر رہا ہوں اور اپنی قوم کو بھی محروم کر کے ان کے گناہ کو بھی اٹھا رہا ہوں۔ اللہ سے اس لیے ہمیشہ انسان کبھی تکبر نہ کرے۔ مجھے بڑا پتہ ہے، میں نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہوئی ہے اور بڑا کچھ پڑا ہوا ہے جی۔ انسان ہمیشہ خدا سے ہدایت مانگے، اس لیے جو ہر نماز کے اندر اور اس کی ہر رکعت کے اندر خدا سے جو ہم مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے۔ ہدایت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان حق کو جانتے ہوئے بھی بسا اوقات ایسا محروم ٹھہرتا ہے، ایسی کم ہمتی کے اندر واقع ہوتا ہے، ایسی جگہوں پہ پھنس جاتا ہے کہ وہ پھر ایمان نہیں لا پاتا، وہ اپنے آپ کو سجدہ کروا رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس اور دکھ کا اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا کہ انسان 4 دن کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کے اندر جا گرے۔ تو یہ اس شخص کی کہانی ہے جسے اللہ کا پیغام پہنچا اور اس کو یقین بھی ہو گیا اور ذرائع سے بھی، مگر اسے ایمان نصیب نہ ہوا۔ تو یہاں پر اب ایک مسئلہ ہے کہ اس نے ستاروں کو دیکھا اور اس نے کہا کہ جو ختنہ کرنے والی قوم میں بادشاہ پیدا ہوگا اس امت کا، تو ستاروں میں ایسا کیا ہے؟ کیا کوئی واقعتاً حقیقت ہے ستاروں میں؟ ستاروں کو دیکھنے سے کوئی غیبی خبریں ملتی ہیں؟ تو اس بارے میں ہم عقیدہ کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ ستارے اور ستاروں کو دیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جادو کا ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے، اور اس میں جو غیب کی خبر ملتی ہے وہ جنات کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ کوئی علم نہیں ہے ستاروں کا، ہاتھ کی لکیروں کا، نہ ستارے بولتے ہیں نہ ہاتھ کی لکیریں بولتی ہیں، یہ سب کا سب شیاطین کی مدد سے ہوتا ہے، شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور ستاروں سے اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ ستارے وہ جگہ ہیں، یعنی ستارے اصل میں اس استعارہ ہیں ان جگہوں کا جس میں آسمان میں شیاطین بیٹھتے تھے اور خبریں لیا کرتے تھے۔ اس لیے اس
چیز کو ستاروں سے جوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ ستاروں کے اندر ایسی کوئی علم نہیں ہے جو غیب کی خبر دے۔ ہاں، موسم کے حالات یا اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے یقیناً جو ایک پورا علم ہے سائنس کا، وہ اپنی جگہ پر حق ہے۔ بارش کے وقت مثلاً کہتے ہیں ایک ستارہ جو ہے وہ نکلتا تھا، اور مختلف علامات یعنی ستاروں کی ہو سکتی ہیں جو موسم سے یا زمین کے اوپر جو فضا کی جو کیفیات ہیں ان کے بارے میں پتہ لگے۔ اور اس کے اندر بھی ممکن ہے کہ پرانے جو نظریات ہیں، جیسے بھی میں نے کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، بارش کے لیے کہ وقت ایک ستارہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے یا غائب ہوتا ہے، اس طرح کی بات، تو ممکن ہے کہ آج کی جو سائنس ہے وہ اس نظریے کو بھی جھٹلا دے، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن یہ واقعتاً علم ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مریخ ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف جو سیارے ہیں، اور اسی طرح سے چاند ہے، یہ ایک الگ علم ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ستاروں سے غیب کے علم کا کوئی تعلق نہیں۔ غیب کا علم کا تعلق جو ہے وہ جنات کی خبروں سے ہے۔ تو ہمارا پہلا باب یہاں ختم ہوا، انشاءاللہ اگلا باب ہم شروع کرتے ہیں۔ اگلا باب ہمارا ہے کتاب الایمان، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل سے شروع کریں گے کتاب الایمان کو۔ تو آج انشاءاللہ ہماری میٹنگ بھی ہم کرتے ہیں، جو لوگ بھی والنٹیئر شامل ہوئے ہیں ہماری کلاسز کو مینیج کرنے کے لیے ان کے ساتھ، تو انشاءاللہ اگلا باب جب شروع ہوگا ایک بہتر انداز میں اس کو ہم مینیج کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔